الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وإطرته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على
على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو اپنا اے بندہ وسیلہ آقا کا دے کے رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو اپنا اے بندہ وسیلہ آقا کا دے کے رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے تمام تر حمد و ثنا اللہ مجدہ الکریم کی مقدس معطر بلند بارگاہ کے لیے اللہ جل وعلا کے حمد کے بعد نبی رحمت شفیع محشر رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جان سید المرسلین خاتم النبیین والمعصومین سینہ علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مقدس ذات پہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی عالی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہر نیک کام یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرے تو فقط اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کرے جب وہ کام اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کرے گا تو اس سے یقیناً یہ دونوں ہستیاں انسان سے راضی ہو جائیں گی جب انسان سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو اللہ تبارک و تعالی کا پیارا محبوب راضی ہو تو پھر انسان کو
حور و قصور بھی ملیں گے، انسان کو جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں گی، انسان کو مقام اور مرتبہ اور رفعت و بلندی بھی نصیب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے انسان کو ہر اچھی چیز نصیب ہوگی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرے تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا نہ ہو۔ اگر انسان کے اعمال کے اندر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، تو بجائے اس کے کہ انسان کو اس کا ثواب ملے تو وہ قیامت کے دن انسان کے لیے پکڑ کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے ہر انسان کوشش کرے ہر نیک کام کریم رب کو، کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ میں نے جو سرنامہ کلام میں آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جام شہادت نوش فرما گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے، تم نے ان لوگوں کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کو پرکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو لہذا تم نے ان لوگوں کو مردہ نہیں کہنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم نے ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہنا، ایک ہوتا ہے گمان کرنا، کہنا اور ہوتا ہے، گمان کرنا اور ہوتا ہے۔ کہنے کے اندر انسان اپنی زبان سے کہتا ہے کہ فلاں آدمی اس طرح ہے، یہ ہے انسان کا کہنا، جو انسان کی سوچ کے اندر، انسان کی فکر کے اندر، انسان کے ذہن کے اندر جو کچھ انسان سوچتا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے کہ تم نے ان کے بارے میں ایسی سوچ بھی نہیں رکھنی کہ وہ مردہ ہے، گمان میں بھی نہ آئے، تمہارے وہم کے اندر بھی یہ بات نہ ہو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب شہداء کا اور انبیاء کا زندہ ہونا ان کے ظاہری وفات کے بعد، جام شہادت نوش فرمانے کے بعد بھی قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں، جتنے شہید ہیں، تو وہ جو ہیں زندہ ہیں، کریم رب ان کو کھلاتا بھی ہے، ان کو پلاتا بھی ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ جب وہ خدا نہ خواستہ زندہ نہ ہوتے تو پھر ان کو رزق دینے کا کیا مقصد؟ وہ زندہ بھی ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی مہیا کیا جا رہا ہے، تو رب کریم کا یہ فرمانا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، یہ ایک دلیل ہے کہ وہ اپنی قبر انور کے اندر سارے کے سارے مقدس لوگ زندہ ہیں۔ اور دوسری دلیل عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، یہ دوسری دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اب جس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی ہے، پچھلے جمعے پہ بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، غزوہ احد کے حوالے سے ہم نے غزوہ احد کا جو پس منظر تھا پچھلے جمعے پہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس جمعے پہ میں کوشش کروں گا کہ دو غزوہ احد کے جو شہید ہیں
ان کا تذکرہ کروں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طفیل ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ انوار الحدیث کتاب ہے، اس کے اندر کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان دل کے اندر یہ تمنا رکھتا ہے، یہ آرزو رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے، اگرچہ وہ شخص بستر پر بھی فوت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں والا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے دل میں تمنا ضرور رکھے کہ مالک و مولا مجھے جام شہادت نصیب فرما، مجھے شہادت والی موت نصیب فرما۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے، آپ بیک وقت 2 تلواریں چلاتے ہیں۔ آج کی تحقیق کے مطابق ایک تلوار کا جو وزن ہے وہ 35 کلو ہے، دونوں تلواروں کا جو وزن ہے وہ 70 کلو ہے۔ 2 تلوار ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں اٹھا کر اسلام کے مقام کو، اسلام کے بول کو بالا کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ آپ نے کئی جنگیں لڑیں، الغرض آپ خود فرماتے ہیں میرے جسم کا ایسا کوئی بھی حصہ نہیں ہے کہ جس پر کوئی تیر، کوئی تلوار، کسی نیزے کا زخم موجود نہ ہو۔ میرے سارے جسم پہ تیر، تلوار، نیزے لگے ہیں، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو آپ بستر پہ فوت ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ تو آخری وقت آپ جب بستر پہ فوت ہو رہے ہیں تو آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید، تو نے کئی جنگیں لڑیں لیکن تو نے کبھی بھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ نے کفار کو ہمیشہ شکست دینے کی کوشش کی اور کئی لوگوں کو آپ نے واصل فی النار کیا، لیکن آخری وقت ہے، کیا موت سے ڈر کر رو رہے ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ موت سے نہیں ڈر رہا، بلکہ میری یہ تمنا تھی کہ مالک و مولا مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ تو انسان کا یہ تمنا ہو، یہ انسان دل کے اندر جذبہ رکھے کہ مالک و مولا مجھے شہیدوں والی موت نصیب فرما۔ ہر انسان کا یہ تمنا ضرور ہو، ہر انسان آرزو یہ ضرور رکھے، موت جہاں بھی آئے لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہ مقام اور مرتبہ ضرور عطا فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک آدمی ہے صرف کھجور کا ایک دانہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور دوسرا ہے جو سونا احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔ جو آدمی صرف ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، وہی ایک کھجور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا سبب بنا سکتا ہے، لیکن دوسرا جو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو وہ انسان کے لیے بخشش کا سبب نہیں بن سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نیت کے اندر فرق ہے، دل کے اندر جو دل کا تمنا ہے، آرزو ہے، اس کے اندر فرق ہے۔ جب اس کے اندر یہ صاف ہو، انسان کا ارادہ بالکل ٹھیک ہو، اگرچہ انسان کم خرچ کرے لیکن پھر بھی انسان کو مقام اور مرتبہ مل سکتا ہے، لیکن نیت صحیح نہ ہو، انسان جتنا بھی خرچ کرے، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر لڑے، وہ مقام اور وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے انسان نیک ارادہ ضرور کرے کہ مالک و مولا مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ غزوہ احد کے شہیدوں میں سے ایک شہید ہیں جن کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایمان لانے سے پہلے بہت زیادہ مالدار ہے، اتنا مال ہے کہ ایسی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اس گلی سے خوشبو کیوں آ رہی ہے، بلکہ ہر آدمی سمجھ جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر گئے ہیں۔ اتنا مالدار تھے، ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے۔
اور جو کپڑے آپ استعمال کرتے تھے تو وہ بادشاہ بھی نہیں پہنا کرتے تھے، اتنے مہنگے سوٹ آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو آخری وقت جب غزوہ احد میں شہید ہو رہے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو کفن کا کپڑا ہے وہ بھی میسر نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ ایسی خوشبو استعمال کرتے ہیں، مہنگی سے مہنگی ترین خوشبو، کہ ہر آدمی سمجھ جاتا ہے اس گلی سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ مصعب بن عمیر کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ جو اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ لیکن جب گھر سے نکلے، جب حضور سے دوستی کی، جب اسلام سے اپنا تعلق جوڑا تو گھر والوں نے کہا کہ یا کلمہ چھوڑے گا یا تجھے سب کچھ یہ مال دولت چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ نے جو جواب دیا دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ مہنگے ترین خوشبو چھوڑ سکتا ہوں، یہ میں مہنگے ترین کپڑے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن حضور کا کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتا، حضور سے میں محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آخری وقت ہے حضور کی محبت میں، جب جام شہادت نوش فرماتے ہیں تو آخری وقت کفن کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے مال کیوں چھوڑا ہے، جائیداد کیوں چھوڑی ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے چھوڑا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بلند کرنے کے لیے، پیارے محبوب کی محبت کی وجہ سے سب کو چھوڑا ہے۔ تو پھر اللہ نے مقام وہ دیا، ابھی جا رہے ہیں، فرشتے بھی استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تو جب انسان اپنی زندگی حضور کی محبت میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو پھر فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں ہمارے حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ ایسی زندگی گزار کے جائیں جس طرح حضور کے صحابہ نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہ ایک شہید جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور دوسرا شہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضعی بھائی بھی ہیں، حضور کا چچا بھی ہے رشتے میں اور رضعی بھائی بھی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی جان کی بازی اس طرح لگائی ہے، مؤرخین نے لکھا کہ غزوہ احد کے اندر آپ نے 31 کفار کو جہنم کے سپرد کیا، ان کو آپ نے قتل کیا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا آپ اسی جنگ کے اندر جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آخری وقت ان کے کان بھی کاٹ لیے گئے تھے، ان کے ناک کو بھی کاٹا گیا تھا، اور ان بدبختوں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے چچے پہ بہت زیادہ ظلم کیے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جب جام شہادت نوش فرماتا ہے تو اس سے پہلے وہ کئی کفار کو قتل کر کے بھی جاتا ہے۔ اتنے طاقتور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے صحابی تھے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، اگر غزوہ احد کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ اس طرح چل رہے ہیں اور اسی طرح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابو جہل کو ایسی زخمیں پہنچا رہے ہیں تو کس وجہ سے؟ صرف اور صرف حضور کی محبت کی وجہ سے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس طرح محبت کی ہے، اور پھر 46 سال بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر غزوہ احد ہے جہاں، وہاں سے ایک نہر کھود کر لے جا رہے تھے۔ تو جب وہاں سے مسلمانوں نے وہ نہر کھودی، بیلچوں کے ذریعے سے زمین کو انہوں نے کھودا، تو وہاں سے غزوہ احد کے جو شہید تھے ان کے جسم بھی ظاہر ہوئے۔ 46 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، مورخین نے لکھا، حضور کے جو صحابہ غزوہ احد میں شریک ہوئے ان کے کفن بھی میلا نہیں ہوئے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شہید ہو جاتا ہے، بظاہراً تو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، آخری وقت اس کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا، لیکن جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں بعد کے اندر 46 سال بعد، لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں جب قرآن نے ان کو زندہ کہا، قیامت تک کے لیے اگر ان کے قبروں کو اکھیڑ کر دیکھا جائے تو قیامت تک بھی ان کے کفن میلا نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور سے دوستی کی ہے۔
انہوں نے یہ سب کچھ اسلام کے لیے لٹایا ہے۔ اگر مصعب بن عمیر اپنی جوانی لٹا رہے ہیں، اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کو قتل کر رہے ہیں، صرف اور صرف ان کے سینوں میں حضور کی محبت ہے۔ جب انسان حضور کی محبت میں آ جاتا ہے، جب انسان اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، پھر انسان کے جانے کے بعد، مرنے کے بعد انسان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان شہداء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔